اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا ایک لڑکا اور ایک لڑکی بغیر کسی جذباتی وابستگی کے صرف دوست رہ سکتے ہیں، تو شاید آپ کہیں ہاں کیوں نہیں، مگر اسلام کیا کہتا ہے اور ڈاکٹر اسرار احمد جیسے مفکر اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آج کا نوجوان اس سوال کے جواب میں الجھا ہوا ہے۔ یونیورسٹی، سوشل میڈیا، آفس، ہر جگہ یہ تعلقات عام ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا یہ صرف دوستی ہے یا فتنہ ہے؟ السلام علیکم۔ آج ہم قرآن و حدیث، اسلامی تاریخ اور ڈاکٹر اسرار احمد کے نظریات کی روشنی میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا نظریہ: ڈاکٹر اسرار احمد فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں مرد و عورت کے درمیان بغیر ضرورت کے کوئی نجی تعلق جائز نہیں، یہاں تک کہ اگر کسی دینی مقصد کے لیے رابطہ ہو تو بھی حیا، حدود اور پردے کا مکمل لحاظ ضروری ہے۔ وہ سورۃ نور کی آیات 30 اور 31 کا بار بار ذکر کرتے ہیں: مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرمایا کرتے: مرد اور عورت کی آزادی جب بغیر حدود کے ہو تو معاشرہ فتنہ زار بن جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ کی روشنی میں ہم اس کو اس طرح لیں گے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ، نکاح سے پہلے نہ کوئی ملاقات، نہ کوئی بات۔ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مانگا۔ آپ کی حیا مثالی تھی۔ حیا ایمان کا جز ہے اور محبت کا صحیح دروازہ نکاح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سوال و جواب ہوتے تو پردے کے پیچھے سے صرف علم کے لیے کبھی بھی غیر ضروری بات یا تعلق کا تصور بھی نہیں تھا۔ اب ہم کچھ احادیث کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو، کیونکہ ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ صحیح مسلم 2175۔ اس حدیث کی تشریح کچھ یوں ہے: یہ حدیث مرد و عورت کے درمیان صرف بات چیت یا دوستی کے نام پر اکیلے ملنے یا نجی رابطے کی مکمل ممانعت کرتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اے علی، پہلی نظر معاف ہے مگر دوسری نہیں، کیونکہ وہ شیطان کا تیر ہے۔ سنن ابی داؤد 2149۔ اس کی تشریح ہے: غلط نظر دل کو فتنے میں ڈال دیتی ہے اور اکثر یہی نظر دوستی اور پھر گناہ کا آغاز بن جاتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے: حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ صحیح بخاری 9۔ تشریح: غیر شرعی تعلقات اور دوستی حیا کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک بار حیا گئی تو گناہ کا دروازہ کھل گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، دل خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا انکار۔ صحیح مسلم 2657۔ تشریح ہے: یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ صرف بات چیت بھی زنا کی شروعات ہے، چاہے فزیکل تعلق نہ ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ عورتوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ عورتوں کی تنقیص نہیں بلکہ مردوں کے لیے وارننگ ہے کہ عورتوں کے فتنے میں سب سے نیک لوگ بھی آزمائے جائیں گے۔ آج کل کے نوجوان لوگوں کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کس مقام پر کھڑے ہیں۔ وہ باہر عورتوں کو دیکھتے ہیں، لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، خوبصورت لڑکیاں، سمارٹ، جبکہ ان کے گھروں میں ان کی بیویاں موجود ہیں، پھر بھی وہ دوسروں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے، اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ باہر جو اس طرح کی عورتیں ماڈرن ننگ دھڑنگی پھر رہی ہیں، بغیر دوپٹے کے، بال کھلے، سمارٹ، خوبصورت، لبھانے والی، اس طرح لڑکوں کو چاہیے کہ وہ ذہن میں رکھیں کہ جو خطرناک فتنہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیں
کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ عورتوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی جب وہ ایسی عورتوں کو دیکھیں جن کے دل ان کی طرف لبھائے جاتے ہوں، جو اٹریکشن محسوس کریں اگر لڑکے، تو وہ اپنے اس حدیث کو یاد رکھیں کہ یہ جو عورتیں ان کو نظر آ رہی ہیں بہت خوبصورت، ماڈرن، ان کو اچھی لگ رہی ہیں، وہ ان کے لیے بہت خطرناک فتنہ ہے۔ اپنے اسلامی تاریخ کو یاد رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطرناک فتنہ قرار دیا ہے مردوں کے لیے، تو اس سے بچنے کا بھی طریقہ پھر فرما دیا ہے اللہ پاک نے، اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو اس سے بچنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ اگر عورتوں کو فتنہ قرار دیا ہے تو لڑکوں کو ان فتنوں سے بچنے کے طریقے بھی دیے ہیں، دعائیں دی ہیں کہ یہ دعائیں یاد کریں، یہ دعائیں پڑھیں جب ایسی صورتحال ہو، اور زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے تعلقات جوڑیں۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی چیز شرم دلائے تو وہ ایمان ہے۔ سنن ترمذی 2009۔ اگر کسی دوستی، بات چیت یا تعلق پر دل میں خلش ہو تو وہ ایمان کی صدا ہے، فوراً رک جاؤ۔ اچھا، اس لڑکے اور لڑکی کی دوستی میں سوشل میڈیا کا بھی بہت غلط استعمال ہے، لوگ اس کو بہت غلط استعمال کر رہے ہیں، اور یہ ایک سب سے ماڈرن جدید فتنہ ہے۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، ہائے سے شروع ہوتا ہے، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹک ٹاک پر لڑکی کی ڈی پی دیکھی، دل مائل ہوا، فالو کیا، بات شروع کی، پھر آڈیو کال، پھر ویڈیو کال، اور آخر کار ہم دوست ہیں کا جھوٹا بہانہ۔ اس سے کیا نتیجہ پھر اخذ ہوتا ہے، گناہ ملتا ہے، دل کی بے سکونی ہو جاتی ہے، نماز میں بھی دل نہیں لگتا، اور پھر زنا کی طرف قدم بڑھ جاتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں سوشل میڈیا پر گناہ، جس نے کسی عورت پر بری نظر ڈالی، اللہ اس کی عبادت کا اثر ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، قیامت کے دن انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، آنکھ، ہاتھ، زبان۔ یہ بہت خوبصورت اور بہت سمجھنے والی حدیث ہے آج کل کی نوجوان نسل کو، کہ وہ اس چیز کو یاد رکھیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں، موبائل ہاتھ میں لیا، گندی ویڈیوز نکال لیں، اور لڑکیوں کی ڈی پی، لڑکیوں کی تصویریں، ٹک ٹاک انتہائی گندی چیز ہے ٹک ٹاک، اس پر کیا کچھ نہیں آ رہا، لڑکیاں کیسے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں، جتنی زیادہ ننگی لڑکیاں پیش ہوں گی اتنے زیادہ ان کے فالوورز اور ان کے ویوز اور ان کی ارننگ ہوگی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ٹک ٹاک بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہودیوں کی سازش ہے یہ۔ تو لڑکے جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں ان کو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا، بس دیکھتے جاتے ہیں، اسکرول کرتے جاتے ہیں۔ انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قیامت والے دن ان کے یہی ہاتھ جن سے وہ اسکرول کرتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، یہی آنکھیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، اور یہی زبان جن سے وہ پھر ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، بولتے ہیں، یا ان لڑکیوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، یا جو بھی ان کے ساتھ بول چال ہوتی ہے، تو یہی آنکھ، ہاتھ اور زبان پھر گواہی دیں گے کہ آیا ان آنکھوں سے اس نے کیا دیکھا، ان ہاتھوں سے اس نے کیا کیا، زبان سے کیا کیا۔ یہ بہت عام سی باتیں محسوس ہوتی ہیں آج کل کے دور میں، لیکن یہی حقیقت ہے، کیونکہ سب نے مر جانا ہے، قیامت کا دن سب نے دیکھنا ہے، اور اپنے اعضاء کا خیال کریں، ان کو صحیح کاموں میں استعمال کریں، تاکہ کل کو یہ آپ کے خلاف گواہی نہ دیں، اور یہ آپ کے حق میں بولیں کہ ہمارے آنکھ نے، ہاتھ نے، زبان نے یہ نیک کام کیے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہماری بخشش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر فلرٹی، لائک، کمنٹس، چیٹس سب محفوظ ہو رہی ہیں، اور کل وہی ہمارے خلاف گواہی بھی بنے گی، یہ بھی سب جانتے ہیں، سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اور سب جانتے ہیں کہ ہمارا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایک، ہر انسان کا ایک ایک رجسٹر ہے، اس میں آپ نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، سب کچھ اس میں لکھا جا رہا ہے، سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے۔ تو سوچئے اس بات پر کہ ہم سوشل میڈیا پر جو کمنٹس کرتے ہیں، جو ہارٹس ایک دوسرے کو بھیج رہے ہوتے ہیں، نامحرم لوگوں کو دل بھیج رہے ہوتے ہیں، گندی باتیں بھیج رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب کدھر جائے گا، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے ہمارے اس رجسٹر میں۔
تو کیا آپ کو شرم نہیں آئے گی اس دن اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے قیامت والے دن سب کے، جب ہمارے رجسٹر کو کھولا جائے گا اور اسکرین پر ہماری سارے اعمال چلیں گے تو ہمیں خود سے شرم نہیں آئے گی؟ بے شک ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک رحم کریں کہ ہمارے یہ سب کچھ کسی اور کو نہ دکھائیں، ہمیں تو دکھائیں گے، ہم دیکھیں گے، اور اللہ پاک کے سامنے ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں، کتنے غلط کام کرتے رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی، بس ہم دیکھیں گے اور پھر آگ کے گھڑے، آگ دوزخ ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ تو اس لیے ڈریں اس وقت سے، آج ہی اپنے آپ کو درست کریں، سوشل میڈیا سے دور رہیں، سوشل میڈیا کو غلط استعمال مت کریں، اس کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں۔ مسلمان ہونے کے ناطے آپ اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ اچھے اچھے بیان سنیں، تلاوت قرآن پاک سنیں اور اس طرح کے کام کریں۔ یہ باقی سب فضول کام ہے، جب وقت گزر جائے گا، سر سے پانی گزر جائے گا، تب آپ کو احساس ہوگا اور تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی باتیں اگر آپ کے دل پہ اثر کرتی ہیں تو آپ خود کو دیکھیں، آئینے میں خود کو دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، خود کو سنوارنے کی کوشش کریں اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے۔ اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا، آخر کار سب نے مر جانا ہے، 4 دن کی زندگی ہے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دنیا آپ کو بہت اپنی طرف کھینچتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے ان چیزوں سے، لیکن آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، مشکلات سے گزرنا ہے، صرف اس لیے کہ ہم قیامت کے دن سکون سے رہ سکیں اور ہمیں اللہ پاک جنت دیں، جہاں پہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ وہاں پہ تو کوئی دن کوئی رات ختم نہیں ہوگی، وہاں پہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اچھا ہے کہ جنت میں رہیں، جنت کے باغوں سے لطف اندوز ہوں، بجائے اس کے کہ غلط کام کر کے ہم آگ میں جائیں اور ادھر ہی جلتے رہیں ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ چیزیں آپ لوگ غور کریں اپنے اوپر سب۔ اور آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ صرف چیٹ ہے، بات ہے، دوستی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اچھا، نوجوان نسل کے لیے 5 اصول بیان کرتی ہوں میں کہ کبھی بھی غیر محرم کو فالو نہ کریں۔ لڑکی کی تصویریں دیکھنے سے پہلے دل سے کہو اللہم اصرف عنی السوء۔ ڈی ایم میں بات کرنے کی نیت سے کبھی رپلائی نہ کرو۔ دن میں کم از کم ایک بار سوشل میڈیا ڈیٹاکس لو۔ سوشل میڈیا ڈیٹاکس کے بارے میں آپ سے تفصیل سے بات کروں گی اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ کیا کریں، ہر ہفتے ایک دن موبائل فری ڈے رکھو، اس طرح حیا کا ریچارج ہوگا۔ اب میں آپ کو کچھ دعائیں بتاتی ہوں، تو وہ دعائیں آپ لوگ پڑھیں اور اپنے آپ کو ان فتنوں سے دور رکھیں گے آپ، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ دعائیں ضرور پڑھیں۔ ان دعاؤں کا ترجمہ ہے: اے اللہ مجھ سے ہر طرح کی برائی اور بے حیائی کو دور فرما۔ یہ دعا نفس اور خواہشات کی فتنوں سے بچنے کے لیے بہت مؤثر ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا کے استعمال میں۔ دوسری دعا ہے جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت فرما اور میری نظر نیچی رکھنے میں میری مدد فرما۔ جب دل مائل ہو جائے، نظر بار بار اٹھے، تب یہ دعا نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایک اور دعا ہے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 40 کی، ترجمہ ہے: اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد سے بھی ایسا ہی بنا دے۔ نماز کو مضبوط کرنے سے ہی حیا، غیرت اور گناہ سے بچنے کی طاقت ملتی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، دوستی کے نام پر اپنی عفت اور حیا مت لٹاؤ۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے حیا کا مطلب کمزوری نہیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ محبت گناہ نہیں، مگر اس کا حلال راستہ صرف نکاح ہے۔ ہر غیر شرعی دوستی دل کو زخمی اور ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کو ملیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔
اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔